بھائیو، کائنات میں ہر چیز کی ایک حد ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آپ کو ہر چیز کی حد نظر آئے گی۔ یہ آپ کا پنڈال سجا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی بھی ایک حد ہے، اس کے اندر پنڈال ہے۔ انسان کو دیکھیں، پاؤں سے لے کے سر تک اس کی حد ہے۔ آپ کا یہ گاؤں ماجرا، اس کی حد ہے، رقبہ ختم ہوتا ہے دعا سے۔ زمین آسمان، ہر چیز کی بولو ایک نہ ایک حد ضرور ہے۔ میں گزارش کروں، ہر چیز کی حد ہے۔ قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی حد ہے۔ اگر میں بات پہنچا سکتا ہوں تو میں سادہ سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کی حد ہے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ توجہ فرمائیں۔ یعنی ہر چیز کی حد ہے، 3 ہستیاں واضح ایسی ہیں جن کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کی ربوبیت کی حد نہیں، مصطفیٰ کی رحمت کی حد نہیں، حسین کے کرم کی حد نہیں۔ میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ مصطفیٰ ایسی ہستی ہیں کہ مصطفیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ ہم گنہگار بھی ہیں، ہم خطاکار بھی ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہماری خطائیں بھی ہیں، اور سابقہ انبیاء کی امتیں غلطی ایک ہوتی تھی، عذاب آ جاتا تھا۔ غلط کام ایک ہوتا تھا، عذاب آیا، شکل بدل گئی، جنس تبدیل ہو گئی، بارش آئی، سیلاب آیا، غرق ہو گئے۔ یہ میرا مصطفیٰ ہے جس کی امت کے گناہ بھی ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ توجہ فرمائی سکتا ہے آپ نے نہیں؟ یعنی غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ تو کسی نے میرے چوتھے مولا سے پوچھا تھا، مولا بندوں میں عجیب سی ایک بحث الجھ گئی ہے، کچھ بندے کہتے ہیں کہ آپ کے نانا زندہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ بیٹا کتنے گناہ امتیں کرتی تھی تو ان پہ عذاب آتا تھا، مولا ایک گناہ کرتی تھی عذاب آ جاتا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا تو ذرا منصف بن کے بتا، وہ سارے گناہ میرے نانے کی امت میں ہیں یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، وہ سب کے سب گناہ میرے نانا کی امت میں ہیں یا نہیں؟ جی مولا گناہ تو ہیں، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس بندے نے جعفری صاحب آیت پڑھی، وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کے نانا سے وعدہ کر رکھا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ مصطفیٰ میں نے ان کو نہیں دیکھنا، میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ان کے عیب نہیں دیکھنے، میں نے ان کے گناہ نہیں دیکھنے، میں نے ان کی غلطیاں نہیں دیکھنی، مجھے تیرا لحاظ ہے۔ میں ان پہ اس وقت تک عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ علم میں ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا ستبانو، میں ان پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک آپ علم میں ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا اچھا غلطیاں ہیں، عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ میرے آپ کے نانا کی وجہ سے۔ تو مولا فرمایا جو کہتے ہیں نا میرے نانا قبر میں مر کے چلے گئے، ان سے کہنا کہ رات کو گناہوں کو یاد کریں اور بستر پہ سو جائیں، صبح اٹھ کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، اگر بدل گئی ہے تو نانا مر گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس سلوات ذرا بواز بلند بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ صلی اللہ
محمد محمد۔ ہم ذرا منصف مزاج بن کے ذرا سے لمحے کے لیے اپنی ذات میں اگر ہم ذرا سا غور فرمائیں تو ہماری غلطیاں بھی ہیں، عیب بھی ہے، کمال یہ ہے پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ یہ عذاب ہم نے نہیں، محمد کی رحمت کے سائبان میں روک کے رکھا ہے۔ میں بات اگلی کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک تو میں ایک تمہید جملہ عرض کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی رحمت کی کوئی حد، بولو ذرا تھوڑا جناب، تھوڑا ہو جائے، باقی تو سب بات آپ ہی بولو نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کی رحمت کی علی شاہ جی حد نہیں، مصطفیٰ کی رحمت بے حساب ہے۔ پھر حساب لگاؤ، جس مصطفیٰ کی رحمت کی حد میں وہ فاطمہ کیا ہوگی جو محمد کے لیے رحمت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، اگر آپ میری بات سمجھ مجھے بات عرض کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال، اللہ اکبر، مہینہ بھی نومبر کا ہے، مجھے بات عرض کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا یہ مہینہ مشکوک ہے، اور علامہ کو اہل سنت کہتے ہیں علامہ، دیوبندی کہتے ہیں علامہ، وہابی کہتے ہیں علامہ، شیعہ کہتے ہیں علامہ۔ یہ واحد علامہ ہے، اتنیاں مچھاں بڑھیاں میاں صاحب داڑھی ہے نہیں، لیکن سارے بندے علامہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے علامہ کی تعریف کو بدل دیا۔ علامہ نے کہا علامہ بننے کے لیے داڑھی ضروری نہیں، دل میں علی کی مودت ہو بندہ علامہ بن جاتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت۔ علامہ اقبال ایک بات ہے، وہ معصومہ سے تعلق رکھتی ہے اور مجھے تمہیداً عرض کرنی پڑ رہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا گھر بیٹھ کے، اور میرے والد شیخ نور محمد میرے پاس آئے تو مجھے آ کر کہتے ہیں اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگر توجہ فرمائی تو بات بڑی عظیم ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میرے باپ نے کہا اقبال ایسے پڑھو تو فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا سب مانو، ایسے پڑھے تو فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا ابا جان کیسے پڑھے تو فائدہ دیتا ہے؟ علامہ اقبال جب علامہ بنے نا تو کسی بندے نے پوچھا تھا کہ آیا علم کہاں سے ہے؟ کہتے کہ میرے باپ نے جو بتایا تھا نا قرآن فائدہ کیسے دیتا ہے۔ توجہ ہے بولو یار میرے نال، وہ دوائی بندہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ٹھیک نہ کھائے تو بندے تو علاج نہیں ہوتا، آرام نہیں ہوتا۔ کہتے کہ میرے باپ نے کہا اقبال ایسے پڑھیں تو قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا ابا جان بتائیے قرآن فائدہ کیسے دیتا ہے؟ سبحان اللہ، واجب کمال ہے۔ اقبال کہتے میرے باپ نے کہا اقبال قرآن محمد کے قلب میں اترا ہے، پہلے محمد کے قلب میں جگہ بنا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو مجھے بات عرض کرنا ہے۔ اقبال قرآن مصطفیٰ کے بنسلہ بہی روح الامین علی قلبک، قرآن روح الامین جبرائیل مصطفیٰ کے قلب میں لے کے نازل ہوا ہے۔ اقبال قرآن اترا ہے مصطفیٰ کے قلب پر، مصطفیٰ کے قلب میں جگہ بنا، پھر قرآن پڑھ پھر تجھے فائدہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابا جان بتائیے محمد کے قلب میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا اقبال نبی نے جو فرمایا ہے الفاطمہ تو قلبی۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں میں صاحبان سے، مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے نا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ اقبال قرآن بعد میں پڑھ، پہلے فاطمہ کو راضی کر۔ اللہ اکبر، اقبال قرآن بعد میں پڑھ، پہلے فاطمہ کو راضی کر۔ میں نے کہا ابا جی فاطمہ کو راضی کرنا ضروری ہے؟ کہتے اقبال جب تک فاطمہ راضی ہوگی کرم نہیں کرے گی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، مجھے بات عرض کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھ سب رہے ہیں، فائدہ سب کو نہیں دیتا۔
بولو بیٹا جناب والا، قرآن پڑھ صبر ہے کہ میاں جی، فائدہ سب کو نہیں دیتا۔ فاطمہ کو راضی کر کے کوئی یہاں قرآن پڑھے تو فائدہ دے دیتا ہے، فاطمہ کو ناراض کر کے مکے پڑھا جائے پھر بھی فائدہ نہیں دیتا، مدینے پڑھا جائے پھر بھی فائدہ نہیں دیتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے ایک بات عرض کرنا ہے، میں نے شادی سے بھی وقت لیا، جنازہ ہے گاؤں میں اور مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، ورنہ میں کافی دیر رک جاتا بابا جی، پہلے میں بعد میں ان کو بھی زحمت نہ دیتا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا۔ حضرت میں پھر بڑی جماعت ثانی سے رس کروں انشاءاللہ۔ حضرت حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ جن کا بڑا ذکر ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے، ان کی بیٹی ہیں حضرت حرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کی بھی صحابی ہیں اور علی مولا کی بھی صحابی ہیں۔ بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت حرہ کو حجاج ابن یوسف جو محمد بن قاسم کا چچا تھا، اس نے گرفتار کروایا محبت علی کے جرم۔ اللہ اکبر، محبت علی کے جرم میں حضرت شاہی حرہ کو قید کروایا، اور جب حضرت حرہ کو قید کر کے لے جانے لگے تو حرہ نے کہا مجھے زنجیر بات میں پہنانا، مجھے پہلے غسل شہادت کر کے کفن پہن لینی ہو۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات عرض کر رہا ہوں میں، مجھے کفن پہن لینے تو حضرت حرہ نے غسل شہادت لیا اور کفن پہنا، اور حضرت حرہ کو حجاج ابن یوسف ملعون کے دربار میں لے آئے، اور آ کے حجاج کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور 95 سال کا سن تھا حضرت حرہ کا، 95 سال کا، اور کمر جھکی ہوئی تھی، معمول کے مطابق اصالی کے چلتی تھی، لیکن جب آئی نا حجاج کے دربار میں، اب حرہ نے صاحب ہاتھ میں نہیں تھا، اور مستور ہو کے میاں صاحب ایسے سر تان کے حجاج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا حرہ تو مستور ہو کے اس کے سامنے سر تان کے کھڑی ہو گئی تھی، حالانکہ تیرے مولا کا حکم ہے کہ عورت کو گردن جھکا کے چلنا چاہیے، گردن جھکا کے کھڑے ہونا چاہیے۔ بی بی فرماتی ہے یاد رکھ، گلی میں چلنے کا طریقہ اور ہے، علی کے دشمن کے سامنے جانے کا طریقہ اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، اور جلدی جلدی بات کو مجھے مکمل کرنا ہے، جلدی بات کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ حضرت حرہ گردن تان کے کھڑی ہو گئی۔ حجاج کہتا حرہ میں نے سنا ہے کہ تو علی سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرت حرہ تیری نالائن کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرے مل جائیں، اپنی بیٹیوں کے سر کا تاج بنا دوں۔ حضرت حرہ کہتی ہے تو محبت کی بات کر رہا ہے، اگر میری کوئی نیکی جس پر مجھے فخر ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ مجھے علی سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، مجھے علی سے محبت ہے۔ ان سارے بندے کسی سیانے ہو، جانتے ہو، حجاج بڑا ملعون بندہ تھا، بڑا چپڑ بندہ تھا۔ اس لیے جب حضرت قمر کو اس نے کہا نا کہ قمر بتا میرے ہاتھ سے محبت علی میں کیسے قتل ہونا پسند کرے گا، قمر نے کہا ویسے مار جیسے قائم کی حکومت میں میرے ہاتھ سے تو مرنا پسند کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میں صاحبان سے، بات آپ تک پہنچ گئی اور گفتگو میری مکمل ہوگی۔ علیک آپ کو سلامت رکھتا۔ حضرت حرہ سامنے کھڑے ہیں اور حجاج کہتا حرہ جانتی ہو میں علی سے محبت کرنے والوں کا کیا حاصل کرتا ہوں، کیا حال کرتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے اگر تو گورنری کے نشے میں نہ ہوتا تو تجھے سوال کی ضرورت نہ پڑتی، اگر تیرے برتاؤ کا پتہ نہ ہوتا میں کفن پہن کے نہ آتا۔ اللہ اکبر، میں بات پہنچا گیا، میں کفن پہن کے نہ آتی۔ کہتا حرہ
جانتی ہوں کہ میں علی سے محبت کرنے والوں کو مار دیتا ہوں. ہاں میں مار دیتا ہوں. کہتے حرہ میرے ساتھ سودا کر. ایک دفعہ میرے دربار میں کہتے مجھے علی سے محبت نہیں, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, جو مرضی کہتی رہے, جا کے دربار سے نکلتے ہی نا علی علی کر لینا. ایک دفعہ میرے سامنے کہتے منکر ہو جا, مجھے علی سے محبت نہیں ہے. حرہ نے شعر اٹھایا اور بی بی حرہ کا خطبہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن نے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے حضرت حرہ نے شعر اٹھا کر کہا حجاج زبان بند کر, میں اس زندگی پہ لعنت کرتی ہوں جس میں علی نہ ہو. میرا مالک جان سلامت رکھے. آئے اور جلدی میں نتیجے پہ آ گیا. مالک جان سلام میں نتیجے دے آ گیا. ایسی تک تو ہم سفر کرایا ہے, ذرا اس میں تھوڑی سی توجہ فرماؤ اور میں تو سلام کر دیا. حجاج کہتا حرہ جی توجہ. حرہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو اس افضل مانتی ہے. میں توجہ سے آ رہی ہوں صاحبان کو اتنا تو میرا بھی حق بانٹا نا, اپنا بیٹا ہوں جیسے جتنا تسی میرا تھوڑا نے ساتھ دے دو. میں نے سنا ہے کہ تو علی کو اس سے افضل مانتی ہے. حرہ تبسم فرما کہتی ہے حجاج میرے عقیدے کی توہین نہ کر. آپ نے نہیں توجہ فرمائی جناب والا, میرے عقیدے کی توہین نہ کر. کہاں جی اور کہاں علی؟ اللہ اکبر بولو یار میرا توجہ فرماؤ. کہاں سے اور کہاں علی؟ کہتے پھر تو کیا کہتی ہے؟ حرہ کہتی ہے ان کو ذرا سائڈ پہ کر, اگر عقیدہ سننا ہے تو شاید رکھ مصطفیٰ کو چھوڑ کے اگر کسی نبی سے علی کا تقابل کیا جائے تو میں حرام سمجھوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس بات مکمل ہو گئی. بی بی کہتی ہے شیر نہیں, میرا علی آدم سے افضل ہے, میرا علی نوح سے افضل ہے. توجہ فرمائی جناب والا آپ نے بھی. میرا علی نبیوں سے افضل ہے, موسیٰ سے افضل ہے, عیسیٰ سے افضل ہے. ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, جنہیں بندے میاں جی گھیرنا حجاج کے دربار سے گرفتار ہو کے انہاں چ کلی حضرت حرہ واپس زندہ آئی. اللہ اکبر. کسی کو شادی اس نے زندہ نہیں بھیجا تھا, اکیلی حضرت حرہ. یعنی آقا حرہ تو قرآن سے ثابت کر کہ تیرا علی نبیوں سے افضل ہے, میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. حرہ سر اٹھا کر کہتی ہے یا علی قرآن بھی تیرے لیے آیا, بچنے کے سبب بھی تو کر رہا. اللہ بس ختم. 2 منٹ رہ کے نتیجہ میرے سے مکمل ہو گیا. مالک کا مسلم کہتا ہے قرآن سے ثابت کر کے تیرا علی نبیوں سے افضل ہے. بی بی کہتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. سارا واللہ ماشاءاللہ للذین کافروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی. بولو جڑے بندے تو سب سے یاد ہے. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. نوح بھی نبی, بولو میرا یاد توجہ ہے, اور لوط بھی نبی, اور ان دونوں نبیوں کی بیویاں مثال ہیں کافروں کے لیے. اللہ اکبر. وَزَارَ بَلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. اور اللہ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی. اوے ہوئے بولو یہاں توجہ ہے. جملہ میں پیغام عرض کرنا چاہ رہے ہیں, کافروں کے لیے مثال نبیوں کے گھر میں, بولو جناب والا, اور مومنوں کے لیے مثال کافر فرعون کے گھر میں. یا اللہ کہ تو نے مومنوں کے لیے مثال کافر کے گھر میں کیوں رکھی؟ پیغام ہے اگر پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے میں نے جان بوجھ کے آسیہ کو فرعون کے گھر رکھا تاکہ قیامت تک کوئی بیٹی یہ بہانہ نہ بنا سکے میں غلط نہ کرتی تو کیا ہوتا, ماحول ہی ٹھیک نہیں تھا. آئے ہائے بولو یار, کوئی مستور بہانہ نہ بنا لے, ماحول اچھا نہیں تھا. کوئی بیٹی بہانہ نہ بنا لے,
چونی برستی تھی، کالج تھا، سارے گمراہ تھے۔ اللہ کہتا میں نے مومنوں کے لیے مثال فرعون کے گھر میں